اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ حاضرین ناظرین، ہم ہر اس موضوع کا انتخاب کرتے ہیں جو عوامی ضرورت ہو، اور ہم یہ چاہت کرتے ہیں کہ عوام کا ہر کام قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے خوشبو کا استعمال، اور مرد اور عورت کی خوشبو میں فرق، اور زمانہ رسالت کی خوشبوئیں۔ تو چونکہ مسلمان جمعۃ المبارک پر خوشبو کا استعمال کرتا ہے، اور خذوا زینتکم عند کل مسجد کے تحت بعض تفاسیر میں ہے کہ جب مسجد میں آئیں خوشبو لگا کر جو ہیں وہ مسجد میں آئیں، اور بدبودار چیز سے اپنے منہ کو پاک رکھ کے لائیں، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے بندہ کہیں تقریبات میں جاتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر خوشبو کا استعمال کرتا ہے، عید الفطر عید الاضحیٰ کے موقع پر خوشبو کا استعمال کرتا ہے، ختم قرآن اور دیگر محافل مقدسہ کے موقع پر بھی خوشبو کا استعمال کرتا ہے۔ اور کچھ محدثین امام مالک علیہ رحمہ جیسے تو اور امام بخاری علیہ رحمہ جیسے محدثین تو ہر ایک حدیث لکھتے وقت بھی خوشبو کا استعمال جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اور یہ خوشبو کا استعمال اللہ کو بھی پسندیدہ ہے۔ فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، جیسا کہ حدیث میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ روزے دار کی منہ کی جو بو ہے اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ جو ہے وہ پاکیزہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشبو کا لگانا جو ہے یہ ایک اچھا عمل ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اور جمع الوسائل فی شرح شمائل، جو شمائل ترمذی کی شرح ملا علیہ قاری نے لکھی، اس کے اندر موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو کا استعمال فرماتے، لیکن حضرت امی جان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی سرکار خوشبو کا استعمال نہ بھی فرماتے تو آپ کے بدن نبوت سے خوشبو کی لپیٹیں محسوس ہوتی تھی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدھر سے بھی گزرتے خوشبو مہکتی، بلکہ مشکات میں ایک روایت بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کو ہم نے تلاش کرنا ہوتا تو ادھر ادھر ہم مدینے کی گلیوں میں جاتے، جہاں خوشبو زیادہ محسوس ہوتی ہم سمجھتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف موجود ہیں۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سرکار کے وقت ولادت جو ہے وہ پرندے جو ہیں انہوں نے جھرمٹ بنایا تھا حضور کے جو ہے گھر مبارک کے اوپر، کیونکہ ان کو خوشبو سرکار کی محسوس ہوئی تھی، کہ جن کے ابھی آمد کے وقت اتنی خوشبو ہیں، ان کی پھر ساری زندگی کی خوشبوؤں کا کیا عالم ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو کا استعمال جو ہے وہ کثرت سے کرتے تھے۔ بخاری مسلم کی بڑی مشہور روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو کا استعمال فرماتے تو آپ کی داڑھی ریش مبارک میں اور سر اقدس میں اس کی چمک جو ہے وہ محسوس ہوتی تھی۔ اور محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب سید الخاطر میں فرماتے ہیں خوشبو کا استعمال کیا کریں، کیوں؟ اس لیے کہ خوشبو کے استعمال سے دماغ اور حافظہ تیز ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جتنا باطن پاک ہوتا ہے اتنا زیادہ باہر سے خوشبوئیں آتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن نبوت سے، بلکہ آپ کے پسینے سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ جنت کی کوئی خوشبو ان کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مطلب مشہور کتب حدیث کی روایت کے مطابق اگر استنجا میں ڈھیلے کا استعمال بھی آپ فرماتے تھے تو وہ ڈھیلا صحابی اپنے اٹھا کے جیب میں اگر رکھتے اور جمعے والا دن آ جاتا تو ان کی جیب سے سب سے زیادہ خوشبو محسوس ہوتی ان صحابہ کی بنسبت جو خوشبوؤں کا استعمال کر کے لایا کرتے تھے۔ غرض کے خوشبو کے کثیر جو ہے فوائد ہیں۔ دیکھیں ہم ایک سائنسی تحقیق آپ کے پاس جدید سائنس کی تحقیق پیش کرنا چاہتے ہیں جس سے واضح ہوگا کہ آپ خوشبو کے عادی بنیں گے۔ یہ ہمارے پاس جو کتاب ہے یہ دیکھ لیں، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنس، یہ جو ہے ہمارے بزرگ محترم شہزاد قادری ترابی صاحب جو ہے ان کی ہے۔ اس میں دیکھیں لکھتے ہیں کہ جرمنی کے ڈاکٹر ایلف نے اس طریقہ علاج کو عام کیا اور 1000 لوگ اس سے صحت یاب ہوئے، یعنی خوشبو کے استعمال سے۔ کہتے ہیں چونکہ خوشبو ایک جزو لطیف ہے، ایک پاکیزہ ایک حصہ بن جاتا ہے جسم کا، اور روح بھی لطیف ہے، اس لیے جب کوئی خوشبو لگاتا ہے
تو اس کے اثرات فوراً روح پر پڑتے ہیں، اور روح کی وجہ سے جسم صحت اور تازگی کی طرف میل ہوتا ہے۔ اور مزید ایک بڑی ایمان افروز بات لکھتے ہیں، بادشاہوں کے محلات میں بعد خوشبودار لکڑیوں کی دھونی دی جاتی تھی، اور جب محل میں کوئی بیمار ہوتا تو بھی خوشبودار لکڑیوں کی دھونی دی جاتی تھی۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ اس کے برعکس ایسی جگہ جہاں بدبو ہو، انسان اور سرکار زمین آسمان کا فرق ہے۔ 63 سالہ حضور نے زندگی گزاری ہے، جسم کے اوپر کبھی گندی مکھی نہیں بیٹھی، اور جست نبوت اتنا پاکیزہ اور نفیس رہا کہ ساری زندگی جست نبوت سے خوشبوئیں مہکتی رہیں۔ اور آپ کہتے ہیں اس کے برعکس ایسی جگہ جائیں جہاں بدبو ہو تو انسان کی طبیعت میں تقدر، بے چینی اور نفرت، حتیٰ کہ بعض حضرات کو قے آ جاتی ہے۔ آپ خوشبو لگا کر نماز پڑھیں تو آپ کو ایک روحانی کیفیت نصیب ہوگی، اور اس بات کی گواہی آپ خود دیں گے۔ جیسے کہ آج مدینہ پاک میں تہجد کے وقت اور صبح کی نماز کے وقت ایک عربی کھڑا ہوتا ہے، خوشبو لگا رہا ہوتا ہے، اللہم صلی وسلم علی محمد، درود پاک بھی پڑھتا ہے، خوشبو بھی لگاتا ہے، سبحان اللہ جی۔ لیکن پیچھے روایت بخاری کی گزری، امی جان ام المومنین فرماتی ہیں حضور کے سر اقدس اور ریش مبارک پر آپ خوشبو لگاتے تھے، وہ چمکتی تھی، لیکن حالات کے بدلنے سے احکام بدلتے ہیں۔ اس وقت کی جو خوشبو تھی وہ بڑی جو ہے وہ خالص تھی۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ طیب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں میں جو زیرہ تھا نا، ایک خاص قسم کی خوشبو تھی زمانہ رسالت میں، ایک صفوف اور پاؤڈر نما تھی، وہ میں سرکار کو جو ہے وہ لگاتی تھی، لیکن مختلف چیزوں کو پیس کر نا وہ تیار کی جاتی تھی۔ لیکن آج کل کا کیمیکل کا، ملاوٹ کا، آمیزش کا جو ہے وہ مخلوطی دور ہے، اس لیے سر کے بالوں اور داڑھی میں آج کل خوشبو نہ لگائیں جی۔ آج کل عطر میں کیمیکل ڈالے جاتے ہیں، اور وہ کیمیکل کالے بالوں کو جلدی سفید کر دیتے ہیں، لہذا عطر کو سر میں اور داڑھی میں نہ لگایا جائے، یہ نقصان دہ ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا خالص جو ہے وہ عطر مل جائے تو پھر لگا لیں، وہ سرکار کی جو ہے وہ کیا ہے سنت ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ مذائقہ نہیں ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ خوشبو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی لگایا کرتے تھے، لیکن ام المومنین بھی کبھی حضور کو لگاتے تھے، لہذا خود بھی کبھی لگا لیں، اور حضور کی سنت زندہ کرنے کے لیے بیوی بھی اگر شوہر کے کپڑوں پر خوشبو لگا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں بخاری کی مشہور روایت ہے، ام المومنین مطلب ہے کہ عورتیں پاؤڈر وغیرہ کا استعمال بھی کر سکتی ہیں، یہ شرعاً ان کے لیے جائز ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں طیب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ بزریر، آپ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زریرہ خوشبو لگائی جی۔ تو یہ حضور کے زمانے میں ایک قسم صفوف کی شکل مختلف چیزوں کو پیس کر تیار کی جاتی تھی اور جسم پر اسے ملا جاتا تھا، اسی ایک شکل کا آج کل پاؤڈر کے نام سے بھی مختلف شہروں میں جو ہے یہ مشہور ہے۔ تو یہ کیا ہے جائز ہے، لیکن ذہن میں رکھیں، اس کے احکام ذہن میں رکھیں۔ 3 صورتیں ہیں، شوہر اگر خامند کو کہتا ہے کہ تم میرے لیے بناؤ سنگار کرو، خوشبو کا استعمال کرو، تو عورت پر خوشبو لگانا واجب ہو جاتا ہے، اور اگر شوہر کہتا ہے کہ میرے لیے تم نے خوشبو نہیں لگانی، تو اب عورت پر خوشبو کا نہ لگانا واجب ہو جاتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ شوہر نہ تو یہ کہتا ہے کہ خوشبو لگاؤ، نہ یہ کہتا ہے کہ خوشبو نہ لگاؤ، اس صورت میں بیوی کا مطلب ہے کہ کیا کہتے ہیں وائف کا خوشبو لگانا مباح ہوگا، یعنی اگر وہ لگا لیں گی تو ثواب، نہیں لگائیں گی تو کوئی گناہ اور کوئی حرج نہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ خوشبو لگانا یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اپنے شوہر کے لیے ہوتا ہے، یہ غیر کے لیے نہیں ہوتا۔ آج کل غیروں کے لیے خوشبو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مرد اور عورت کے خوشبو میں بھی، عطر میں بھی فرق حدیث کے اندر آیا ہے۔ دیکھیں یہ جامع ترمذی اور نسائی کی روایت پیش کرنے لگا ہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مردوں کی خوشبو ایسی ہو جس کی خوشبو ظاہر ہو، یعنی دوسروں کو بھی پہنچ رہی ہو، اور اس کا رنگ خوشبو پوشیدہ ہو،
اور عورتوں کی خوشبو ایسی ہو جس کا رنگ نظر آ رہا ہو اور خوشبو پوشیدہ ہو، یعنی بہت معمولی خوشبو آ رہی ہو۔ تو اس حدیث پاک سے مردوں اور عورتوں کی خوشبو میں فرق واضح ہو گیا۔ مرد ایسی خوشبو لگائیں جس کے کپڑے پر رنگ نہ لگیں یا ہلکا سا رنگ لگ جائے مگر خوشبو ہو جو دوسروں تک پہنچتی رہے، مثلا عطر ہے، عطر گلاب ہے، مشک ہے، عنبر ہے، کافور ہے وغیرہ۔ اور عورتوں کی خوشبو ایسی ہو جس کا رنگ کپڑے پر خاص ظاہر ہو جائے مگر خوشبو بہت ہی معمولی ہو، جو خود اپنی ناک تک پہنچ سکے یا شوہر کے دماغ تک رسائی حاصل کر سکے، کیونکہ خوشبو تو پیغام رسائی کا کام دیتی ہے جی۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں سوچ کر خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے۔ سنت ہے، سرکار خود فرماتے ہیں، مستدرک امام حاکم کی اور نسائی کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خُبِّبَ إِلَيَّ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، منکوحہ عورتیں، خوشبو اور نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو لہٰذا عورت اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے، معطر رہنے کے لیے خوشبو کا استعمال کرے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب بھی اس انداز میں فرمائی کہ جسم پر کہیں بدبو کا اندیشہ بھی ہو وہاں بھی خوشبو کا استعمال کیا جائے جی۔ دیکھیں یہ مطلب روایت دیکھیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے غسل جنابت کی کیفیت دریافت کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مشک کا ایک ٹکڑا لے لو، کستوری کا ایک ٹکڑا لے لو، اس سے طہارت حاصل کر لینا۔ عورت اپنی سادگی کی وجہ سے، بھولا پن کی وجہ سے سمجھ نہ سکی اور دریافت کر لیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مشک کے ٹکڑے سے کیسے طہارت حاصل کروں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بس طہارت حاصل کر لے جی۔ تو متعدد نے کہا کہ ایک حکمت یہ بھی تھی نا کہ عورتیں بظاہر اگر مطلب بات سمجھ نہ پاتی تو حضور کی ازواج میں سے، ہماری ماؤں میں سے کوئی ماں اسے سمجھاتی، تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تب میں نے کھینچ کر اسے اپنی طرف عورت کو کر لیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مطلب سمجھایا کہ مشک کے ٹکڑوں کو یعنی حیض کے خون کے اثرات اور نشانات پر مل لینا۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہو گیا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خامند کی خوشی کے لیے عورتوں کو خوشبو لگانے کی ترغیب دی ہے، اور اس غرض کے لیے خوشبودار پاؤڈر، عطر اور سینٹ پرفیوم الغرض کے تمام خوشبو کا استعمال جو ہے وہ مستحب ہے۔ لیکن عورت اس بات کا خیال رکھے کہ غیر محرموں کی جہاں آمد کا بھی خدشہ ہو وہاں اپنے جسم تک خوشبو جو ہے محدود استعمال کرنی چاہیے۔ عمل کرنے والوں کے لیے اتنا حضور کا فرمان ابو داؤد ترمذی کا کافی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ والمرأۃ اذا استعطرت فمرت بمجلس ایما امرأۃ استعطرت فہی کذا و کذا۔ مطلب یہ ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کی مجلس سے گزرے گی اور لوگوں کی اس کی خوشبو آئے تو اس عورت کا یہ عمل زنا میں شمار ہو جائے گا جی، اس عورت کا یہ عمل جو ہے وہ زنا میں شمار ہو جائے گا۔ اور ایک اور کتاب احکام تجمیل، اس میں یہ طبرانی کی روایت دیکھیں۔ آج کل کی تو نعوذ باللہ من ذالک عورتیں جو ہیں انہوں نے غلط طریقہ استعمال کر دیا ہے۔ یہ روایت دیکھیں ابو داؤد کی مشکات کے صفحہ 96 پر موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر آنکھ زناکار ہے، یعنی جو بد نظری کے لیے اٹھے، اور کوئی عورت جب خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تو وہ ایسی ویسی ہے یعنی زناکار ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے اور مرد اسے دیکھتے رہتے ہیں تو اس عورت کے گھر واپس لوٹ آنے تک اللہ تعالیٰ مسلسل اس سے ناراض رہتا ہے جی۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال عورتوں کو جو ہے اس وقت خوشبو لگانے سے نیک عورتوں کو گریز کرنا چاہیے جو غیر مردوں کی ناک تک پہنچے اور وہ اس خوشبو کی بنا پر اسے دیکھیں تاکہ وہ اللہ کی نظر میں بدکار شمار نہ ہو، تو اس کا جو ہے وہ خاص خیال کرنا چاہیے۔ آج کل بدبخت لوگ ہیں، مجلس شعراء اس میں طرح طرح کی عورتیں اور طرح طرح کی گانوں کی محفلوں میں عورتیں خوشبو لگاتی ہیں، اور بد باطن شعراء شمع محفل، رونق محفل اور جان محفل کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن ان عورتوں اور ہم سب کا خالق و مالک اللہ رب العزت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ایسی محفلوں کو اور ایسی عورت کو شمع محفل اور نور محفل کے بجائے ظلمت محفل بلکہ مستقل اندھیرا شمار کرتے ہیں۔ آخری روایت دیکھیں، جامع جو ہے المعجم الکبیر
لطبرانی میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس عورت کی مثال جو شوہر کے علاوہ یعنی غیر محرم دوسروں کے لیے بناؤ سنگھار کرتی ہے، وہ میک اپ کرتی ہے، بیوٹی پارلر میں جاتی ہے، قیامت کے دن اس اندھیرے کی مانند ہے جس میں کچھ روشنی نہیں ہوگی۔ جی تو لہٰذا جو ہے وہ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو منع کیا ہے جب وہ گھر سے نکلے تو مردوں کے درمیان نہ چلے، اس کی چال میں مٹکنا اور نخرہ نہ ہو، اور اس بات سے جب وہ چادر سر پر رکھے تو ایسی نہ باندھے کہ جس سے اس کی بالیاں، ہار اور گردن وغیرہ ظاہر ہو جائیں۔ اسی کا نام قرآن میں تبرج ہے، اور یہ بخاری کی کتاب التفسیر جو ہے وہ اس کے اندر یہ جو ہے موجود ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو خوشبو کا استعمال سنت سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عورتوں کو اپنے شوہر کے لیے خوشبو کا استعمال کرنے کی جو ہے وہ جذبہ عطا فرمائے، لیکن غیر محرموں کے لیے خوشبو کے استعمال سے عورتوں کو دور رہنا چاہیے، کیونکہ حضور نے ایسی عورت کو زناکار، زانیہ اور طائفہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ماؤں بہنوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔